ستاروں کا ایک نظام ہے، آسمان پر چمک رہے ہیں، وہ کچھ ہمیں نظر آتے ہیں اور اکثر دکھائی نہیں دیتے، لیکن ایک بڑا مربوط نظام ہے، مگر وہ بھی ڈوبتے ہیں۔ ڈوبنا ان کو بھی شامل ہے، وہ اللہ کے امر سے خارج نہیں ہے۔ طلوع ہونا بھی اللہ کے امر سے ہے، اور ایک آب و تاب سے آسمان پر جلوہ گر ہونا بھی اللہ کے امر سے ہے، اور ڈوبنا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی۔ اتنا ایک مربوط نظام ستاروں کا، اتنی تعداد، مگر اللہ کے ایک امر سے سب غروب ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ تو اللہ کا نظام، اللہ کا امر ہر شے پر غالب ہے، اور وہ ہر شے اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ یہ صرف حضرت انسان کا خاصہ ہے کہ عقل کے باوجود اللہ کے فرمان کو قبول نہیں کرتا، غافل، منکر اور تعدی اور زیادتیاں کرنے والا، ظلم کرنے والا یہ انسان۔ مگر یہ ساری مخلوق اللہ کے امر کی تابع ہے۔ تو والنجم اذا ہوا، اور قسم ستارے کی جب وہ گر جائے، ڈوب جائے۔ ستاروں کا ڈوبنا اور ستاروں کا گرنا یہ رات کا گزر جانا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ رات کا گزرنا یہ فجر کی طلوع کی طرف اشارہ ہے، اور یہ فجر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے۔ اس وقت جاگنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، نماز کی ادائیگی، اور نماز سے قبل نوافل اور تہجد کا اہتمام، یہ رجال کا کام ہے، بڑے ہمت والے مردوں کا کام۔ یہ وقت ملائکہ کی ڈیوٹی کی تبدیل ہونے کا ہے۔ رات کے فرشتے ڈیوٹی ختم کر کے جاتے ہیں، اور دن کے فرشتے ڈیوٹی کے لیے آتے ہیں، اور دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو نماز میں ہوگا، اس کا نماز میں ہونا اللہ کے ہاں ذکر ہوگا۔ ڈیوٹی ختم کر کے فرشتے جائیں گے واپس، اللہ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون۔ جب ہم گئے تھے ڈیوٹی کے لیے دن کے وقت، عصر کا وقت ہے، اس وقت بھی وہ نماز میں تھے، اور جب ان کو چھوڑ کر آئے یعنی فجر کا وقت، اس وقت بھی وہ نماز میں تھے۔ تو جو بندہ اوقات نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کا نام اوپر لیا جاتا ہے، اس کا ذکر اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دو اوقات، فجر کا اور عصر کا، وقت اول کی پابندی بڑی اہمیت کی حامل۔